ان میں پہلی خوبی رب کریم نے بیان فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء. ان آیات سے پہلی آیات جو گزری ہیں ان میں سود کا ذکر ہے کہ سود میں دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کا حق مار کر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، لہذا سود کی صورتوں کا ذکر کر کے اس سے روکا گیا، منع کیا گیا. یہاں صدقات و خیرات کی تلقین کی گئی کہ صدقہ اور خیرات ایک ایسا عمل ہے بغیر کسی استحقاق کے آدمی جب کسی کو خیرات کرتا ہے تو صدقہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو بھی ملتا ہے اور جس کو خیرات اور صدقہ دے رہا ہے اس کو بھی فائدہ ملتا ہے، اس میں کسی کی حق تلفی نہیں. لہذا پہلی خوبی اور پہلی صفت اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء. خوشحالی آئے یا بدحالی آئے، فراخی ہو، کشادگی ہو یا تنگ دستی ہو، فرمایا ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. خوشحالی ہو تب بھی خرچ کر رہے ہیں، بدحالی ہو تب بھی خرچ کر رہے ہیں. ہاتھ تنگ ہے پھر بھی خرچ کر رہے ہیں، ہاتھ کھلا ہے پھر بھی خرچ کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ پہلی خوبی ہے، اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرنا. یہ پہلی خوبی ہے صاحب تقوی لوگوں کی، پرہیزگاروں کی. دوسرا ارشاد فرمایا الکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو ضبط کرنے والے. خوشحالی ہو یا بدحالی، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں. اور کسی معاملے میں کسی کی غلط حرکت کے سبب، کسی کی غلط بول اور گفتگو کی وجہ سے، کسی کی حرکات و سکنات کی وجہ سے، کسی کے طرز عمل کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے، اس کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں. تو فرمایا جو صاحب تقوی لوگ ہوتے ہیں ان کی خوبی اور ان کا وصف یہ ہے کہ ان کے اندر جوش انتقام جب بھڑکتا ہے، کسی کی حرکات و سکنات پر، اس کے طرز عمل پر، اس کی گفتگو پر جب انتقام لینے کا جذبہ بھڑکتا ہے تو وہ فوراً اپنے غصے پر ضبط کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، وہ قدرت ہوتے ہوئے کہ انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، مگر وہ نہ بدلہ لیتے ہیں نہ انتقام لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ الکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، اپنے غصے کو، اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں اور اس غصے کا اظہار نہیں کرتے، نہ انتقام لیتے ہیں نہ اس سے بدلہ لیتے ہیں، بلکہ ایسا ماحول، اشتعال انگیز کیفیت و ماحول گھر میں پیدا ہو، برادری میں پیدا ہو، معاشرے میں پیدا ہو. جو متقی لوگ ہیں، جو صاحب تقوی لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کی خوبی اور صفت یہ ہے الکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں. ایک آدمی انتقام نہیں لے سکتا، بدلہ نہیں لے سکتا. اس بیچارے نے غصے پہ کیا ضبط کیا تو کیا کیا. غصے پہ ضبط اور کنٹرول اس شخص کا شمار ہوگا کہ جو بدلہ لینے پر، انتقام لینے پر قدرت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود نہ انتقام لے رہا ہے، نہ بدلہ لے رہا ہے، اور نہ اسے کچھ تکلیف دے رہا ہے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے. تو پہلی خوبی اللہ کا دیا ہوا مال بدحالی خوشحالی ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری خوبی یہ ہے القاظمین الغیظ، اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں، جذبات کو بے قابو نہیں ہونے دیتے. نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں. القاظمین الغیظ، اپنے غصے کو
ضبط کرتے ہیں۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف فائدے سے خالی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ السلام۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے اور اپنی زبان سے بھی کسی مسلمان کو اذیت، دکھ اور تکلیف نہ پہنچائے۔ حقیقی معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار وہ شخص ہے۔ ایک موقع پر حضور نے پوچھا کہ بتاؤ طاقتور کون ہے؟ کہا حضور طاقتور وہ ہے کہ جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، اس کو لٹا کر اس کی پشت زمین پہ رگڑ کر اوپر بیٹھ جائے، طاقتور وہ ہے۔ فرمایا نہیں، طاقتور وہ ہے جو غصہ آئے اور انتقام اور بدلے کا جذبہ اس کے اندر جب پیدا ہو تو فوراً اس غصے کو، ان جذبات کو ضبط کرے اور کنٹرول کرے، نہ کسی سے انتقام لے، نہ کسی سے بدلہ لے، نہ کسی کو دکھ پہنچائے، نہ کسی کو تکلیف دے، نہ کسی کو اذیت دے۔ طاقتور تو وہ ہے جس نے اپنے غصے کو زیر کیا ہے اور اپنے غصے کو ضبط کیا ہے۔ حقیقی معنوں میں طاقتور وہ شخص ہے۔ القاظمین الغیظ، غصے کو ضبط کرنا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ وہ صفات ہیں تو بظاہر دیکھنے میں آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ مال خرچ کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی نے ان احکام سے اور متقین کی صفات کا تذکرہ کر کے فرما دیا کہ وہ لوگ ملک کے لیے، قوم کے لیے، گھرانے کے لیے، برادری کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہوتے ہیں کہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے ماحول کو پراگندہ نہیں ہونے دیتے، مشتعل نہیں ہونے دیتے، بگاڑ کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ گھر کا نظام، معاشرے کا نظام، قوم کا نظام درست رکھنے کے لیے وہ فوراً اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، بے قابو نہیں ہونے دیتے اپنے جذبات کو، جن کی وجہ سے معاشرے کے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہیں اور قوم کے لیے وہ بڑے ہی مفید ثابت ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو ان جذبات کو قابو میں رکھ کر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اب تیسری خوبی کا ذکر آیا، والعافین عن الناس الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ درگزر کرتے ہیں۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، افق اور درگزر، جیسا کہ شب قدر کی وہ دعا جو نبی کریم علیہ السلام نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تلقین فرمائی تھی، فرمایا کہ اے عائشہ جب تمہاری زندگی میں لیلۃ القدر آئے تو فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو تو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، مجھ سے درگزر فرما۔ یہ دعا ہے لیلۃ القدر کی جو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام المومنین کو تلقین فرمائی۔ اب اس دعا کے الفاظ پر غور کیجئے اور جو متقین کی تیسری خوبی قرآن میں بیان کی گئی، ان کا وصف بیان کیا گیا، ان کے اخلاق کی تیسری صورت بیان کی گئی، وہ ہے والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنا، ان کو معاف کر دینا، کوئی اذیت دے، کوئی تکلیف پہنچائے، زبان سے، ہاتھ سے، راستے میں کانٹے بچھائے، مشکلات پیدا کرے، تو جو اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں جن کو صاحب تقویٰ کہا جاتا ہے، جن کو پرہیزگار کہا جاتا ہے، جن کو متقی کہا گیا قرآن مجید کے اندر، ان کے اندر بدرجہ عطن
یہ کمال موجود ہوتا ہے کہ وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو تکلیف بھی پہنچاتا ہے تو اس پر صبر کر کے اس سے درگزر کر جاتے ہیں۔ عافین عن الناس، یہ کوئی معمولی بات نہیں، غصے کو ضبط کرنا۔ طلاق کا معاملہ ہے کہ جب طلاق دیتے ہیں تو شام کو جب دماغ ٹھکانے آتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی غصے میں دی ہے طلاق، غصے میں دی ہے۔ تو پیار میں بھی کبھی طلاق ہوتی ہے، طلاق تو جب ہوتی ہے غصے میں ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے کتنی بڑی بات ہمیں سمجھا دی، وہ بگاڑ، وہ خرابیاں جن سے مختلف قسم کے کانٹے ہمارے راستے میں آئے، اللہ کریم نے اس دروازے کو بند کر دیا اور اس کا علاج بتا دیا۔ القاظمین الغیظ، غصہ آیا ہے مگر متقی ہے، اس میں ضبط کرتا ہے، جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، پھر پچھتانے کی ضرورت نہ پڑے، پشیمان نہ ہونا پڑے کہ جناب کوئی راستہ نکالے، طلاق غصے میں دے دی ہے، بھائی پہلے ہی غصے کو ضبط کرتے تو یہ پشیمانی نہ دیکھنی پڑتی۔ اللہ کریم نے اس راستے کو بند کر دیا جس کی وجہ سے انسان بعد میں شرمندہ ہو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی چلا چکا ہو اور پھر اس کا کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو۔ اللہ کریم نے وہ راستہ پہلے ہی بند فرما دیا، فرمایا تھوڑا سا غور کرو، تھوڑا سا ضبط کرو، سمجھو، فکر کرو، جب بھی تمہارے جذبات مشتعل ہو اور فوراً اپنے جذبات کو قابو میں کر لو، ان کی لگام کو کھینچ لو، اور اپنے جذبات کو جب کنٹرول کر لو گے تو فرمایا والعافین عن الناس، کسی سے کوئی غلطی بھی ہو تو اس سے درگزر کر دیجیے۔ خاندگی معاملات کو دیکھیے، شوہر اور بیوی کا معاملہ دیکھیے، بھائی اور بھائی کا معاملہ دیکھیے، افراد کا معاملہ، معاشرے کا معاملہ، اس میں جب تک اسلام کے رہنما اصول نہیں اپنائے اس وقت تک خرابیاں ہیں، اس وقت تک بگاڑ ہے۔ جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہ غصے پر ضبط کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، تو یہ تصور کرو کوئی بات نہیں، میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر اس نے مجھ سے زیادتی کی ہے تو کوئی بات نہیں، درگزر کرو، معاف کرو۔ بڑا بھائی ہے، باپ کی جگہ ہے، کوئی ایسی بات کہہ دی ہے، فوراً درگزر کرو، اس بات سے اعراض کرو۔ اگر یہ ہو کہ ایک ایک بات کا نوٹس لیں گے، ایک ایک بات پر گرفت کریں گے، پکڑ کریں گے، اپنا غصہ بھی چلائیں گے، انتقام بھی لیں گے، جذبات مشتعل بھی کریں گے، تو پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہے، اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ اصلاح کی صورت ہمارے گھر سے لے کر معاشرے تک اور معاشرے سے لے کر ایوان اقتدار تک قرآنی تعلیمات کو جب تک اپنایا نہیں جاتا اس وقت تک رنگ نہیں بدل سکتا۔ رنگ اس وقت بدلے گا گھر کا، معاشرے کا، جب قرآن کو رہنما بنا کر ہر شخص اپنے جذبات کو قابو میں رکھے اور کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو درگزر کر دیا جائے، والعافین عن الناس، معاف کر دیا جائے، کیونکہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر معاف کرنے کا درجہ عطم جو ہے خوبی موجود ہوتی ہے۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینا، انتقام کا جذبہ، بدلے کا جذبہ، اس کو ضبط کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال مجھے لا کے دکھائیے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہمارے گھروں میں فساد ہے، خاندانوں میں بگاڑ ہے، زمین کے تنازعات، جائیداد کے تنازعات۔ بھائی اگر کسی بھائی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کے درگزر کرنے سے معاملہ صحیح ہوتا ہے تو درگزر کرو، جذبات کو قابو میں رکھنے سے معاملہ درست ہوتا ہے تو درست رکھو۔ تاریخ میں ایسی کوئی مثال لا کے دکھائیے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا اور غزوہ احد میں آپ کو شہید کیا گیا، اور شہید کس بے دردی سے کیا گیا؟ نبی کریم علیہ السلام کی چشمان مبارک کے سامنے کیسے شہید کیا گیا کہ ان کا سینہ چاک کیا گیا، پیٹ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، انتڑیاں نکال کر زمین پہ گرا دی
اور ہندہ نامی خاتون نے کلیجہ ہاتھ میں پکڑا ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا، حضور کے سامنے چبایا کلیجہ، ان کے کان کاٹے، ناک کاٹی، زبان کاٹی، آنکھیں نکالی، اور ایک دھاگے میں امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ام رسول اللہ سید الشہداء، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے ناک، ان کی زبان کاٹ کر دھاگے میں پرو کر گلے میں ڈال کر نبی کریم علیہ السلام کے جب سامنے سے گزری، اور واشی جس نے شہید کیا تھا امیر حمزہ کو، آپ اندازہ کیجئے کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو جس نے نبی کریم کو اذیت دی تھی، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، پتھر برسائے تھے، کوڑا پھینکا تھا، اور حضور سید عالم علیہ السلام پر حملے کیے تھے، صحابہ کو اذیتیں دی تھی، نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، جس کسی نے ستایا، اذیت دی، دکھ پہنچایا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، آج نہ کسی سے کوئی انتقام لیا جائے گا، نہ آج کسی سے کوئی بدلہ دیا جائے گا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، دنیا کا کوئی فاتح جب کسی شہر میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتا تھا تو مخالفین کو چن چن کر، گن گن کر قتل کیا جاتا، خون کی ندیاں بہائی جاتی، اور چن چن کر بدلہ اور انتقام لیا جاتا، لیکن حضور رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ، کسی سے کوئی بدلہ نہیں، کسی سے کوئی انتقام نہیں، جاؤ میں نے سب معاف کر دیا۔ جب سب کو معاف کیا تو وہ ہندہ عورت، وہ واشی قاتل امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئے، حضور نے کچھ نہیں کہا، معاف فرما دیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا اتنی بات ضرور ہے کہ جب بھی مجھے ملنے کے لیے آؤ تو میرے سامنے بائیں بائیں مت بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا کر، کیوں کہ جب تمہیں دیکھوں گا تو میرے چچا کی شہادت کا منظر یاد آ جائے گا۔ دوستو دنیا کا کوئی فاتح ہوتا تو اس وقت ہندہ کا کیا حشر کرتا، واشی سے کس انداز سے اس کو قتل کرا دیتا، لیکن یہ حضور کی رحمت للعالمین ہے کہ آپ کا اسوہ حسنہ کائنات کے لیے رہنما ہے، مشعل راہ ہے، تو فرما جس طرح میرے محبوب نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، تم بھی اپنے اندر یہ جذبہ رکھو، اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا جذبہ بھی اپنے اندر رکھا کرو۔ والعافین عن الناس، غصے پر ضبط کرنا، اللہ کا دیا ہوا مال خوشحالی بدحالی میں اس کے راستے میں خرچ کرتے رہنا، غصے پر ضبط کرنا، لوگوں کو معاف کرنا۔ اب ایک اونچا درجہ بیان کیا گیا جو بڑا دل اور گردے کا کام ہے، جس نے کر لیا تو اللہ کریم نے فرمایا اولئک جزاؤہم عند ربہم، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، جیسا کام عرفہ و اعلیٰ ہے ویسی جزا بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ ایک ہے غصے کو ضبط کرنا، ایک ہے لوگوں کو معاف کر دینا، اور یہ بڑا اعلیٰ ظرفی کا کام ہے۔ واللہ یحب المحسنین، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے درگزر بھی کرنا، ان کو معاف بھی کرنا، اور پھر ان پر لطف و احسان بھی کرنا، ان پر لطف و احسان بھی کرنا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، واللہ یحب المحسنین، ایسے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ کتنی خوبیاں ہو گئی؟ 4۔ پہلی خوبی اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کا دیا ہوا رزق اس کے راستے میں خرچ کرنا، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں صورتیں۔ دوسری خوبی کیا ہے؟ غصے کو
ضبط کرنا، اور تیسری خوبی کیا ہے؟ لوگوں سے درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، اور چوتھی خوبی ان پر احسان کرنا، معاف بھی کرنا، درگزر بھی کرنا، کبھی کبھی ان پہ لطف و احسان بھی کرتے رہنا۔ اب پانچویں خوبی آ گئی، ذرا غور سے سنیے، الذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے، نیک آدمی سے بھی گناہ کا امکان ہوتا ہے لیکن صورت مختلف ہوتی ہے۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، ان سے جب کوئی فحش کام ہو جائے، الذین اذا فعلوا فاحشۃ، ان سے جب کوئی فحش کام ہو جائے، اور ظلموا انفسہم، وہ اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھے۔ فحش کام بھی گناہ ہے اور جان پر ظلم بھی گناہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ فرق سمجھ لیجئے کہ فحش اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے، فحش اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے، اور ظلموا انفسہم، جان پر ظلم کرنا بھی گناہ ہے، مگر یہ وہ گناہ کی صورت و کیفیت ہے جس میں دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے، کام ایسا ہے جو گناہ کا ہے۔ یہ ہے ظلموا انفسہم الذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور فحش کام اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کو ضرر پہنچے، نقصان پہنچے۔ ظلموا انفسہم اس گناہ کو کہتے ہیں جس سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، اپنی ذات تک محدود ہو، ذات کو نقصان پہنچے۔ اب یہ دونوں صورتیں گناہ کی بیان فرما دی گئی کہ ایسا گناہ ہوا جس سے دوسرے کو ضرر پہنچا، اذیت پہنچی، یا ایسا گناہ کہ اپنی ذات کو ضرر پہنچا۔ دونوں صورتوں میں متقی کی یہ خوبی ہے، یہ صفت ہے کہ جب اس سے کوئی فحش کام ہو یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ذکر اللہ، وہ پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر اللہ، اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ فحش کام ہو جائے یا وہ گناہ جان پر ظلم، دونوں صورتوں میں جو صاحب تقوی لوگ ہیں ان کی خوبی، صفت اور وصف یہ ہے ذکر اللہ، وہ پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، پھر فوراً اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہ کر لینے کے بعد اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ فاستغفروا لذنوبہم، وہ اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور ذکر کر کے پھر اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے رب سے جب معافی مانگتے ہیں تو کس تصور سے معافی مانگتے ہیں؟ اس آیت میں وہ وضاحت آ گئی، من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے؟ گناہ کو تو صرف اللہ معاف فرماتا ہے۔ فرمایا من یغفر الذنوب الا اللہ، وہ تصور اپنے ذہن میں اور دل میں جما لیتے ہیں کہ رب کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ جب وہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے تو کیوں نہ اسی کا ذکر کیا جائے اور کیوں نہ اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ اب جس گناہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کا نام گناہ ہے، اگر آپ کسی کی کوئی غلطی کسی سے متعلقہ کرتے ہیں، جب اس کے سامنے جائیں گے تو وہ پورا آپ سے انتقام لے گا، جذبہ لے بڑھے گا، اس کا اشتعال،
کہ ہوتا کون ہے تو ایسا کرنے والا؟ لیکن دوستو رب کا دروازہ دنیا کے داروں کے دروازوں سے مختلف ہے. رب کا دروازہ دنیا داروں کے دروازوں سے مختلف ہے. ادھر جائیں تو جاتے ہی پکڑے جاتے ہیں، مگر یہ ایسا سخی ہے کہ اسی کے جرم کر کے، اسی کے احکام کی خلاف ورزی کر کے، جب ندامت و شرمندگی کے ساتھ اس اللہ کو یاد کر کے اسی کے دربار میں جا کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے جا، تیرے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. لیکن شرط یہ ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، کہ وہ یہ تصور دل میں جمائے کہ گناہوں کو تو معاف کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے؟ اسی نے معاف فرمانا ہے. اسی کے دروازے پہ جا کے ذکر بھی اسی اللہ کا کرو، معافی بھی اس اللہ سے مانگو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا. کیسے؟ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. اب آپ کو دو باتیں سمجھا دی کہ فوش کام وہ ہے، ایسا گناہ جس سے دوسرے کو نقصان پہنچے، ظلم و انفسہم وہ گناہ جس سے اپنی ذات کو نقصان پہنچے. ہمارا رب کتنا رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے. حضور سید عالم علیہ السلام کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور عرض کی حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک فرما دیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں اذان ہوئی اور جماعت کا وقت ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا این السائل، وہ کہاں گیا جوان جس نے سوال کیا تھا؟ اس نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں حاضر ہوں. فرمایا نماز کا وقت ہے، وضو کر اور نماز پڑھ. آج کا کوئی خشک ملا ہوتا تو ڈنڈے مار کے مسجد سے نکال دیتا. سرکار نے فرمایا نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ. اس نے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے جلدی ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے، میرا کام کر دیجئے، مجھے پاک فرما دیجئے. فرمایا تو نے وضو نہیں کیا؟ حضور وضو کیا ہے. پھر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی؟ فرمایا حضور جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے. فرمایا اس عمل سے اللہ پاک نے تجھے گناہ سے پاک کر دیا، اس عمل سے گناہ سے پاک کر دیا ہے، وضو کرنے سے، نماز پڑھنے سے. ہم ہی غافل ہیں. اللہ اکبر. فرمایا وضو کرنے سے، نماز با جماعت پڑھنے سے اللہ نے تجھے پاک کر دیا ہے، تیرے گناہ معاف ہو گئے. آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ایک نیک کام ایسا کر گیا کہ اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے، نامہ اعمال بھی اس کا صاف ہو گیا. ایک اور موقع پر اب یہ دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. سورہ آل عمران آیت نمبر 133 سے لے کے 135 تک ذرا غور کیجیے. ذکر اللہ، گناہ کے بعد اللہ کا ذکر کرنا. گناہ ہوا ہے، وضو کی اذان کی آواز کان میں آئی، وضو کیا، جماعت سے نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر کیا، اور پھر نماز کے بعد تلاوت قرآن کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ مولا غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، معاف فرما دے. بس یہ ندامت کا احساس اندر پیدا ہوا تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر ایسے شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے. تصور یہ ہو یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے گا اللہ کے سوا؟ اب ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں، نوجوان تھا. عرض کی حضور ایسا گناہ کر بیٹھا ہوں، قربان جائیں گناہ کر کے بھی سخی کے دروازے پہ آ رہے ہیں. یہ اپنے آپ کو متقی بنا کے پیش نہیں کیا کہ میں بہت پرہیزگار ہوں، گناہگار بنا کے پیش کیا.
کہ آقا غلطیاں ہو گئی، آقا قصور ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ جب بیٹھا تو سرکار نے فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے پڑھ، فرمایا یہ ساتھ ساتھ پڑھ۔ جب سرکار نے فرمایا اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا وان رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، سرکار نے فرمایا یہ پڑھ میرے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ پڑھ، اللہم، اس کا معنی ہے اے اللہ۔ اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا آپ سے، جب بندہ کہتا ہے نا اللہم، تو اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں 99 نام تو قرآن شریف کے صفحات پہ ابتدا میں لکھے ہوتے ہیں، جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، تمام اللہ کی صفات کمالیہ کا جامع اللہم۔ ابو جال بھی غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم۔ ابو بکر صدیق غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کرتے تو وہ بھی کہتے ہیں اللہم۔ ابو جال کے اللہم کہنے میں اور ابو بکر صدیق کے اللہم کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایمان شرط ہے ایمان۔ اللہم، اے اللہ، ان مغفرتک، بے شک تیری بخشش، تیری مغفرت، ان بلا شبہ بغیر کسی شک کے، مغفرتک، تیری مغفرت، تیری بخشش، اوسع من ذنوبنا، میرے گناہوں سے تیری بخشش بہت زیادہ ہے۔ اوسع اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، وسعت سے وسیع، ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا، یا اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بخشش، مغفرت، میرے گناہوں کی تیری بخشش کے سامنے کیا حیثیت و اوقات ہے۔ اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا، میرے گناہوں سے تیری رحمت کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَرْجَعُ عِندَنَا مِنْ أَعْمَالِنَا، اور یا اللہ ہمیں اپنے اعمال پر ناز نہیں ہے، اپنے اعمال پر کوئی توکل نہیں ہے، بخشے جانے کی امید ہے تو فقط تیری رحمت سے ہے۔ اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا وان رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، یا اللہ امید ہے بخشے جانے کی تو اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں، تیری رحمت کی وجہ سے بخشے جانے کی امید ہے۔ جب سرکار نے فرمایا نا پڑھ، اس نے جب یہ پڑھا تو عرض کرتا حضور مجھے پاک کر دیجئے، فرمایا تو نے یہ پڑھا، اس پڑھنے سے اللہ نے تجھے بخش دیا، تجھے پاک کر دیا۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں مگر فائدہ اور اجر بہت زیادہ ہے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، ہر نماز کے بعد پڑھا کیجئے، اللہم ان مغفرتک اوسع من ذنوبنا وان رحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، اپنے عملوں کی وجہ سے ہمیں بخشے جانے کی امید نہیں، تیری رحمت سے بیڑا پار ہوگا، تیری رحمت کرم نوازی فرمائے گی تو ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا، ہم بھی بخشے جائے گے۔ اب یہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم من یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو ان سے گناہ ہوا تھا نا، فحش کام یا جان پر ظلم ہوا تھا، لم يصروا، دیدہ دانستہ پھر وہ کام نہیں کرتے، دیدہ دانستہ پھر وہ کام، لم يصروا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو کام ہو گیا تھا وہ دیدہ دانستہ نہیں کرتے، شیطان کے بہکانے پھسلانے سے وہ کام ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر دیدہ دانستہ، یہ متقین کی خوبی ہے کہ جان بوجھ کر دیدہ دانستہ
پھر اس کام کے قریب نہیں جاتے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ یہ فوش کام ہے، یہ جان پر ظلم ہے، اس کی سزا ہے. تو وہ پھر جانتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے پھر رب کی رحمت برستی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیزان گرامی قدر، یہ رمضان المبارک سے بہتر موقع نہیں ملے گا. رمضان المبارک سے بہتر موقع نہیں ملے گا. کون سا؟ فرمایا ذکر اللہ، اپنے اللہ کو یاد کرنا. تو رمضان سے بڑھ کر یاد الہی کا اور کوئی موقع نہیں ہے. دن کے اوقات میں روزہ رکھا ہے، رات کو تراویح پڑھ رہے ہو، گھر میں قرآن کھول رہے ہو، ساری کر رہے ہو، افطاری کر رہے ہو، یہ سارے اعمال ایسے اعمال ہیں جو اللہ کا ذکر ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو یاد کرے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے. اللہ اکبر. پھر اس پر اصرار نہیں کرتے. اولئک جزاؤہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ہے مغفرۃ من ربہم. یہ آیت نمبر 133، 34، 35، 36، یہ 136 نمبر آیت سورہ آل عمران، چوتھا پارہ. اولئک جزاؤہم مغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر وہ خوبیاں ہیں نا، وہ ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں جن کی خوبیوں کا ذکر آیا. لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے، وجنت، اور جنت ہے، باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں. جن کی خوبیاں آئی نا بیان، تقویٰ کا قرآنی مفہوم بیان کر رہا ہوں، اور آج یہی موضوع تھا جمعے کا. تقویٰ کا قرآنی مفہوم، قرآنی تصور، جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، اللہ پاک نے فرمایا ان کے لیے اولئک لہم مغفرۃ من ربہم وجنت، ان کے لیے جنت ہے، جنات، باغات ہیں، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں. باغات کے نیچے شہد کی ندیاں، دودھ کی ندیاں بہ رہی ہیں. ہم فیہا خالدون، پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی خوبیاں بیان فرما کر ان کے لیے جو انعام ہے وہ بھی بیان فرمائے. دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے اندر وہ خوبیاں، وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں. سحری، افطاری، روزہ، تراویح، یہ ایسے انعامات ہیں کہ آئندہ سال میسر آئیں یا نہ آئیں، ان کو غنیمت جان کر اپنے اللہ کو یاد کر لو، اپنے اللہ کا ذکر کر لو. یہی دنیا میں اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت ادا کریں.